عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ کیوں کیا؟ پہلے بھی تو کر سکتا تھا۔ اور ابھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے تقریباً بچ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو رہی تھی جنیوا میں، جس میں پاکستان بھی گیا تھا، اور UN نے یہ کانفرنس کروائی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں بہت سے ملک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں حصہ کم ہے، لیکن متاثر سب سے زیادہ پاکستان بھی ہو رہا ہے، جس وجہ سے سیلاب آیا۔ اور پاکستانی حکومت نے ابھی سوچا کہ ہم لوگ امداد کے لیے دوسرے ممالک سے اپیل کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت بڑی تباہی مچی ہوئی ہے، اور پچھلے سال جو UNO کے سربراہ ہیں انطونیو گوتریس، وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہ سارا کچھ دیکھا تھا۔ تو یہ کانفرنس کی گئی، اور کانفرنس میں بہت سے ممالک نے بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے کہا ہے، جو تقریباً $10 ارب بنتے ہیں، جو اگر پاکستان کو دیے گئے۔ اس کانفرنس کے اندر جو پاکستان کو ڈونیٹ کیے گئے پیسے ہیں وہ تقریباً $10 ارب بنتے ہیں، جس میں سے $7.5 ارب جو ہے وہ بینکس دے رہے ہیں، اور بینک وہ قرضے کے طور پر دے رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قرضہ ہے اور وہ سود سمیت واپس کرنا پڑے گا۔ باقی جو پیسہ ہے وہ ممالک دے رہے ہیں مختلف، اور وہ کن شرائط پر دے رہے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو سابقہ وزیر انسانی حقوق تھی شری مزاری، انہوں نے کہا ہے کہ جو حالیہ پاکستان میں دہشت گردی ہے انہیں اس پر شک ہے اور خدشہ ہے کہ وہ حالیہ دہشت گردی امریکہ کو اس خطے میں واپس لانے کے، امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کے لیے ہے۔ تو یہ جو ساری امداد ہو رہی ہے، جس میں امریکہ نے بھی پاکستان کو $100 ملین دینے کا کہا ہے، فرانس نے بھی $100 ملین کا کہا ہے، اس کے ساتھ چائنا بھی دے رہا ہے پاکستان کو، جاپان بھی، بہت سارے یورپی ممالک ہیں جو پاکستان کو امداد دے رہے ہیں۔ تو امداد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مین وجہ تو یہی ہو سکتی ہے جو لگ رہی ہے، شری مزاری نے بھی جس کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی یہی لگ رہا ہے کہ حالیہ دہشت گردی ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ اور یہ دہشت گردی جو ہے یہ پیدا کی گئی ہے تاکہ پاکستان کو اس حالات سے نکالا جائے، اور ڈالرز لینے کے لیے ساری دہشت گردی پیدا کی جا رہی ہے، یہ کہا ہے شری مزاری نے۔ عمران خان کو گرفتار کیوں کرنا ہے؟ عمران خان کو اس لیے گرفتار کرنا ہے کیونکہ اب وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان عوامی پریشر لے کر آئے گا حکومت کے اوپر، اور PDM حکومت کو وہ دبائے گا، جتنا زیادہ دبا سکتا ہے دبائے گا، تاکہ ارلی الیکشن کروا سکے۔ اور ارلی الیکشن جو ہیں وہ PDM کے حق میں نہیں ہے، اس وجہ سے PDM نے یہ سارا منصوبہ بنایا، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بھی سعودی عرب میں موجود ہے، اور سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ وہ $10 ملین کی سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں کرے گا۔ یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ آہستہ آہستہ پاکستان میں ہوگی۔ اور اوریا مقبول جان نے کہا ہے کہ یہ جو پیسہ پاکستان کو سعودی عرب سے یا دوسرے ممالک سے مل رہا ہے، یہ PDM حکومت کو نہیں بلکہ چیف کو مل رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ سے پاکستان کو یہ پیسہ مل رہا ہے۔ تو پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے تو بچ گیا، لیکن عمران کے خطرے سے کیسے بچا جا سکے یہ PDM؟ تو انہوں نے اب اس کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں تاکہ عمران کو ان معاملات میں پھنسایا جا سکے، تاکہ عمران جو ہے وہ PDM حکومت کے اوپر پریشر نہ بنا سکے۔ جب پریشر نہیں ہوگا تو وہ ایزیلی حکومت کرے گی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی PDM حکومت ہے جنہوں نے 7 سے 8 ماہ کے اندر $10-12 ارب جو ہے وہ کھا گئے ہیں، کیونکہ ان کی شاہ خرچیاں بڑی ہیں۔ 75 سے 80 لوگ جن کی کابینہ میں موجود ہے، جن کا کام کھ نہیں، اور ان کے لیے یہ ابھی پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب تھا، لیکن یہ ان کے لیے لگژری گاڑیاں بھی لے رہے ہیں حکومت والے۔ تو ان کے قریب یہ جو $10 ارب پاکستان کی امداد کی گئی ہے یہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، اگر یہ 5-6 مہینے اور رہتے ہیں تو یہ ان کو بھی کھا جائیں گے، اور پھر ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر دیں گے جب الیکشن کا ٹائم ہوگا۔ تو یہ یقین کرنا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، یہ پیسہ جو مختلف ممالک نے پاکستان کو دیا ہے امداد کے طور پر، وہ اس کا خیال رکھیں گے اور پاکستان کی معیشت کو بہترین کریں گے، تو یہ بالکل بھی نہیں لگتا۔ کیونکہ جو حکومت اتنے مہینوں میں $10-12 ارب کھا سکتی ہے، ان کے لیے تقریباً $10 ارب، جن میں سے LCs کھولنے پر $4-5 ارب تو بالکل لگے جائیں گے۔ تو وہ $4-5 ارب میں کیسے گزارا کریں گے 5-6 مہینے؟ تو اس حکومت کے اوپر یقین کرنا کہ یہ الیکشن تک ملک کو اور ملک کی اکانومی کو بہتر کریں گے ناممکن لگتا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں کہ جنوری 2022 میں اور جنوری 2023 میں فرق کیا ہے، کہ کیا حالات تھے جنوری 2022 میں ملک میں مہنگائی کے اور اب کیا ہے۔ جنوری 2022 میں عمران خان کی حکومت تھی تو تب کیا ریٹس تھے، اور اب جنوری 2023 میں PDM کی حکومت ہے تو اس میں کیا ریٹس ہیں۔ چاول کا ریٹ جو تھا وہ تھا 3300 روپے، اور اب جو ہے وہ 6000 روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ جو آٹے کا تھیلا تھا عمران خان کے دور میں وہ 1250 روپے کا ملتا تھا، اور اب PDM کے دور میں 2023 میں جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 2500 کا ہے، اور کہیں کہیں تو 3300 روپے تک کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آٹے کا تھیلا 3300 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو تھی اس دور میں وہ 148 روپے تھی، اور اب 214 روپے ہے۔ اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پیٹرول کی قیمت تھی وہ $129 فی بیرل تھی، تب بھی وہ عمران خان 148 روپے میں، 49 روپے میں یا 150 روپے پر سیل کر رہا تھا۔ لیکن اب جو پیٹرول کی قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $91 ہے، پیچھے یہ $80 تک آئی ہے، لیکن PDM نے کوئی کمی نہیں کی، اور پیٹرول کی قیمت جو ہے الٹا انہوں نے اس سے اضافہ کیا ہے، اور اب جو پیٹرول کی قیمت 214 روپے ہے۔ چائے کی پتی جو 1 کلو خالص چائے کی پتی ہے وہ 1000 روپے کی ہے عمران خان کے دور میں، لیکن ابھی 2023 جنوری میں وہ 1300 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ لوبیا جو ہے وہ 1 کلو 240 روپے تک تھا، اب جو ہے PDM کے دور میں وہ 380 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ بڑے چنے
उनकी 1 किलो की प्राइस जो थी इमरान खान के दौर में वो 180 रुपये थी और अभी वो 400 रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो इतना बड़ा महंगाई का तूफान लेकर आए हैं और अब अगर इन्हें कुछ इमदाद दी भी जा रही है तो ये उस इमदाद को भी खा जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले 75 साल से मुल्क को खाया है तो इनका तो तजर्बा ही बहुत ज़्यादा है। अगर ये 8-10 महीनों में 12 से 14 अरब डॉलर खा सकते हैं मुल्क का, तो ये 10 अरब डॉलर तो इनके लिए कोई चीज़ नहीं है कि अगर 6 माह में ये खा ना सके। तो ये मुल्क को बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे, ये मुल्क को कभी भी माशी इस्तेकाम भी नहीं रहने देंगे। मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए एक नया मैंडेट होना चाहिए ताकि एक नई हुकूमत आए जिस पर आवाम को यकीन हो, लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान का पहिया फिर से चले। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।